ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے اس کائنات میں ہمیں اپنے فضل اور احسان سے سب سے عظیم انسان عطا بنایا. وہ مخلوق بنایا جس کو اللہ نے سب سے بڑا مقصد دیا اور سب سے اہم چیز کے لیے پیدا کیا، اور وہ اللہ کی عبادت ہے. آسمان اور زمین اور باقی ساری کائنات انسان اور جنات کے علاوہ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں، آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کا سب ہم نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا، تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے کام میں یہ سب لگے ہوئے. لیکن انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت، جو سب سے بڑا اعزاز ہے. عبادت کیا ہے کہ اللہ کے احکام، اللہ کی چاہت، اللہ کے پسندیدہ اعمال کو کرنا اور ناپسندیدہ باتوں سے بچانا. یہ عبادت سب سے بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے انسانوں کو عطا فرمایا. اور اللہ نے انسانوں کو یہ زندگی امانت دی ہے. نہ کوئی اپنی مرضی سے یہاں آیا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے جا سکتا ہے. اللہ نے انسان کو اختیار دیا. کائنات کی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتی. ان کو اتنا احساس اور شعور اللہ نے دیا ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے. ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین. یہ آسمان اور زمین، اس کی ساری کائنات اور مخلوقات خوشی خوشی اپنے رب کا حکم مانو گے یا طاقت اور زور سے منوایا جائے؟ تو ساری کائنات نے دست بستہ ہو کر عرض کیا اے رب العالمین، خوشی خوشی ہم تیرا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں. تو ساری کائنات اللہ کے حکم کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے. کوئی کائنات اللہ میں سے کوئی مخلوق اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ اس کو ختم فرما دے. تو اسی طرح اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت یہ بہت بڑی چیز
اس لیے کہتے ہیں کہ کامیابی کا سب سے آسان اور مختصر طریقہ اللہ کے احکام پر چل کر زندگی گزارنا ہے۔ یہ زندگی ہی کتنی مختصر دی، یہ آسمان کب سے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ نے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے، فرشتے کب سے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، انسان کی تاریخ تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور ہر انسان کی زندگی کتنی مختصر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمریں تو ہیں ہی 60-70 سال کی، وَأَقَلُّهُمْ مَن يَتَجَاوَزْ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے بھی تجاوز کر جائیں گے، 80، 70، 90، 100 سال، 120 سال، یہ اللہ عمر دیں گے۔ لیکن کتنی مختصر زندگی ہے، 14-15 سال تو یہ بچپن کے گزر گئے، اور 6-7 گھنٹے انسان کے سونے کے ہیں، پھر انسان اپنی ضروریات میں بھی لگتا ہے۔ کتنی مختصر زندگی ہے لیکن کتنی اہم ہے، اور اللہ نے کتنا بڑا فریضہ دیا کہ کامیابی کا آسان طریقہ اللہ کے اعمال والی، احکام والی زندگی کو اپنانا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف اللہ فرماتے ہیں اپنی عبادت، جس کی ابتدا اللہ کی معرفت سے، کہ انسان یہ پہچانے کہ اللہ میرے خالق ہیں، اللہ میرے مالک ہیں، وہی عبادت کے لائق ہیں، وہی معبود برحق ہیں، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ معرفت اور پھر اللہ کی عبادت والی یہ زندگی، تو تھوڑا سا عرصہ اللہ نے عبادت کے لیے دیا، اور پھر دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ بھی انسان کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، کامیابی ہی کے لیے پیدا کیا۔ انسان بھی اپنی عقل کی وجہ سے کامیابی چاہتا ہے، لیکن کامیابی ملے گی کس کو؟ جس کا راستہ صحیح ہوگا، جس کی محنت صحیح ہوگی، جس کا رخ صحیح ہوگا۔ دنیا کی محنتوں میں بھی غلط محنت کرنے والے اپنے سرمایے کو، قوت کو، زندگی کے لمحے کو ضائع کرتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں۔ پھر دین کے اعتبار سے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اللہ فرماتے ہیں میں بتاؤں، آپ ان سے کہہ دیجئے بتاؤں کہ تم میں سب سے زیادہ جہاں کام کرنے کے اعتبار سے نقصان میں کون ہے، کہ جنہوں نے محنت تو خوب کی اور بڑے دعوے کرتے رہے کہ ہم بڑے کامیاب جا رہے ہیں اور ہماری اسکیمیں اور کارنامے سب اچھے ہیں، لیکن ان کی محنت کی کوئی حیثیت نہیں۔ ضل سعیہم، دنیا کی ساری محنت عقارت گئی اور ان کو ان کی محنت کا کوئی بدلہ نہ ملا۔ وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے اعمال کا کوئی وزن ہم قائم نہیں کریں گے۔ ایمان اور لا الہ الا اللہ، ایک انسان قیامت میں حاضر ہوگا، 99 دفتر اس کے گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان دفتروں کو دیکھے گا اور کہے گا ہائے ناکامی۔ اللہ اپنے فضل کا ارادہ فرمائیں گے اور اس کو ایک پرچہ دیا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ یہ لکھا ہوا ہوگا، یہ کلمے والا ہے اور صحیح یقین والا ہے، اس کو تلوا لو۔ اس کو یہ خیال ہوگا کہ یہ پرزہ ان 99 دفتروں کے مقابلے میں کیا فائدہ دے گا، لیکن جب اس لا الہ الا اللہ کو ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو 99 دفتر گناہوں کے وہ اوپر اٹھ جائیں گے اور یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو اللہ نے یہ مختصر سی زندگی دی ہے، بہت اہم زندگی ہے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو انسان نماز میں سجدہ کرتا ہے، پہلا سجدہ کرتا ہے اس بات کا استحضار ہو، اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں جس زمین کی طرف تم جھک رہے ہو، اپنے ماتھے کو اللہ کی بارگاہ میں ٹیک رہے ہو، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیں گے، اور دوسرے سجدے میں اسی سے تم کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ فرمایا 2 سجدوں کے درمیان جو تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑا سا عرصہ ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کو اللہ کی چاہت اور اللہ کے دین کے مطابق گزار لیں تو اللہ اس کی آخرت بھی بنا دیتے ہیں اور اللہ اس کی دنیا کو بھی بنائیں گے۔ زندگی کا بننا چیزوں سے نہیں اعمال سے،
اس لیے جو دنیا کی نعمتیں اور جو سطح دی ہے اللہ نے انسانوں کو ان کا دائرہ محنت وسیع کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس میں اپنے دل کے یقین اور اعمال کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ہاں جھونپڑا اور بادشاہ کا شاہی محل سونے چاندی سے بنا ہوا وہ اللہ کے ہاں برابر ہے۔ اس جھونپڑی میں رہنے والا صحیح یقین والا اور اعمال والا ہے، یہ اللہ کو پسندیدہ ہے، کامیاب ہے، اور اس محل میں رہنے والا اس کا یقین اور ایمان اگر اعمال صحیح ہیں تو وہ کامیاب ہے۔ اللہ نے کامیابی کو بڑا آسان کیا اور انسان کے لیے میسر کیا کہ انسان اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرے اور اعمال کو ٹھیک کرے، تو پھر اس میں دنیا کی جس سطح پر بھی ہے پھر انسان اسی پر قناعت کر کے کہ جھونپڑے والا اپنے جھونپڑے میں، فقیر اپنے فقر میں کامیاب، زمیندار چھوٹے درجے کا ہے، درمیانے درجے کا ہے، بڑے درجے کا ہے، وہ اپنے زمینداری میں کامیاب، بعض حاکم اپنی حکومت میں کامیاب، اور زمیندار اپنے تاجر اپنی تجارت میں کامیاب، اور وزیر اپنی وزارت میں کامیاب، اس لیے کہ وہ اعمال والا ہے۔ اللہ نے کامیابی کا دار و مدار اعمال پر رکھا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ کو اپنی شکلیں صورتیں نہ دکھاؤ، یہ اللہ نے بنائی ہیں، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں، اس لیے اللہ تمہاری شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتے۔ ولا الى اموالکم، نہ اللہ تمہارے مالوں کو اور اسباب کو دیکھتے ہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم، تمہارے دل کو دیکھتے ہیں کہ دل میں یقین کس کا ہے، دل میں محبت کس کی ہے، تأثر کس کا ہے۔ تو سب سے بڑی دولت یقین کی۔ ذرہ برابر اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین لے کر گیا اور اپنی گناہوں کی سزا پا کر جب اس ایمان کی بنیاد پر جہنم سے نکلے گا، اللہ دنیا سے 10 گنا بڑی رقبے والی جنت عطا فرمائیں گے، جس کی زمین جو ہے مٹی کے بجائے جو ہے مشک کی ہوگی، اور جس کا گھاس یہ گھاس پھوس کے بجائے زعفران کا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے یہ مالوں کو نہیں دیکھتے، ان اسباب کو نہیں دیکھتے، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ یہ مختصر سی زندگی جو بچپن کے علاوہ اور سونے کے علاوہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس زندگی کو ہم اعمال والا بنا لیں تو یہ انسان کامیاب ہے۔ اسی کے لیے حضرات انبیاء کرام سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر آتے اور اس کی دعوت کو لے کر قوم میں پھرتے۔ کہتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انسان کی خدمت میں لگایا، کتنی چیزیں نقل و حرکت میں ہیں، سورج یہ حرارت اور روشنی لے کر کب سے حرکت کر رہا ہے، یہ ہوائیں فضاؤں میں کیسے لپک رہی ہیں، یہ پانی کیسے کہاں سے کہاں تک بہہ رہا ہے، یہ بادل جو چل رہے ہیں، یہ جتنی چیزیں بھی انسانوں کے فائدے کی چیزیں لے کر چل رہے ہیں اور انسانوں کی زندگی کا بقا ان پر موقوف ہے، ان کی حیثیت اس اللہ کے پیغام کے مقابلے میں کچھ نہیں جو انبیاء اور دین کی محنت والے اس پیغام کو لے کر دنیا میں چلتے ہیں۔ یہ اللہ کا پیغام، اللہ کا دین، مبارک زندگی، یہ وہ مبارک زندگی ہے کہ جس پر اس کائنات کی بقا بھی ہے اور انسان کی آخرت کا بننا بھی ہے۔ تو ایک اللہ کہنے والا بھی دنیا میں باقی رہے گا، اللہ قیامت کو قائم نہیں فرمائیں گے۔ سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں لیا ہوا اور اپنے کان کو اللہ کے امر کی طرف لگایا ہوا، کب اللہ کا حکم ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا میں دنیا کی زندگی میں کو خوشگوار بنانے کی کیسے کوشش کروں اور یہاں مزے والی زندگی گزارنے کی کیسے محنت کروں، جبکہ میرے سامنے ہے کہ سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں لیا ہوا ہے، اللہ کے حکم کی طرف جہاں اس کے کان لگے ہوئے ہیں۔ جب ایک اللہ کہنے والا یہ ختم ہو جائے گا پھر اللہ دنیا کی بساط کو لپیٹ دیں گے، اس کو حکم فرمائیں گے اور سور کے پھونکنے سے ساری دنیا کو ختم کر دیں گے، اور دوبارہ سور پھونکنے سے پھر انسانوں کو زندہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا امر ہے۔ اس لیے اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا۔ انبیاء کرام اللہ کے پیغام کو لے کر انسانوں کی طرف اترتے تھے اور اپنے قوموں کی طرف آتے تھے۔ یہ سارے انسان چیزوں کے بنانے کی محنت کر رہے ہیں اور چیزوں کے بننے میں کامیابی نہیں جب تک کہ ان کو استعمال کرنے والا انسان صحیح نہ ہو۔
اور انسانوں کے بننے کی محنت یہ چیز زراعت سے اور جہاں وزارت اور حکومت اور تجارت سے نہیں، انسانوں کی بننے کی جو محنت ہے وہ دعوت والی ہے۔ حضرات انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں کے ہمدرد اور خیر خواہ بن کر اللہ کا یہ پیغام لے کر اترتے تھے، تو اس پیغام کو لے کر چلنا یہ سب سے بڑی عظیم نقل و حرکت ہے اس کائنات کی، اسی پر ساری کائنات کی وقع ہے۔ جسے مادی اعتبار سے لوگ سمجھتے ہیں سورج نکل رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، پانی بہ رہا ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے، لیکن حقیقت میں جب تک اللہ کا دین ہے اور دین کی حرکت کو لے کر چلنے والے ان کی حرکت موجود ہے، اس پر دنیا کی بھی وقع ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ پہلے اس ایمان اور اعمال پر انسان کی آخرت کو بناتے ہیں اور اسی کا پرتو اور اثر دنیا میں بھی اللہ اطمینان اور عزت اور پاکیزہ اطمینان والی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ کامیابی کا تعلق اسباب اور اموال اور شکلوں سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق دل کے اطمینان سے ہے، اور کامیابی کا تعلق اعمال کے درست ہونے اور اللہ کے راضی ہو جانے سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دعوت کو لے کر آئے، فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ عربی کا لفظ ہے فلاح تفلحو۔ مؤذن بھی کہتا ہے آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ تو علماء نے لکھا ہے فلاح کامیابی یہ اتنا اونچا اور اتنا گہرا اور اتنا جامع لفظ ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اس میں چھپی ہوئی۔ اب اللہ کے رسول عربوں کو کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کلمے کو پڑھا اور کلمے کو پڑھ کر اس کی دعوت شروع کی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کلمے کو پڑھا، کلمے کی دعوت شروع کی۔ حضرت ابوبکر صدیق اس کلمے کو پڑھنے کے بعد کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن ان کلمے کی دعوت پر حضرت بلال پر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، مشقتوں کے جو ہے پہاڑ ٹوٹے، اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرہ برابر تردد اور شک نہیں ہے۔ یہ آ کر شکایت نہیں کی کہ اے اللہ کے رسول آپ نے تو کامیابی کا وعدہ کیا تھا اور یہ ہمیں یاد دلایا تھا اور ہمیں تکلیفیں ہو رہی ہیں، بلکہ بلال کو یہ یقین ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ جو تکلیفیں پیش آ رہی ہیں یہ اللہ کے امر کی وجہ سے، اللہ کے امر کے لیے ہماری جان کا لگنا، ہمارے مال کا لگنا، ہمارے جذبات کا قربان ہونا، یہ ہے کامیابی۔ جی اسی لیے لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے یہ کلمہ یقین ہے، کلمہ معرفت ہے، کلمہ تقوی ہے۔ اس کی سب سے پہلا اس کا مطالبہ تقاضا کہ ہمارے جذبات بدل جائیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اللہ پر جان دینا آ جائے۔ اے اللہ یہ جان اور مال اور یہ صلاحیتیں یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا، تیرے ہی دین کے لیے لگ جائے، اور آپ تو دنیا میں بھی اس کا اجر اطمینان اور عزت کی صورت میں دیں گے اور آخرت میں بھی اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ تو اللہ کے دین کے لیے جان اور مال کا لگ جانا یہ کامیابی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے انسانوں کو ان اعمال اور زندگی پر ڈالنے کے لیے جس میں دنیا کی بقا ہو اور دنیا امن کا گہوارہ بنے، اللہ کی رحمتیں اتریں، اس کے لیے انبیاء کی محنت ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے بھی، جن قوموں نے بھی، چاہے وہ بادشاہ ہوں اور چاہے عوام ہوں، چاہے تاجر ہوں اور چاہے وہ صنعت والے ہوں، انبیاء کی بات کی تصدیق کی، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکام کے مطابق جہاں ڈھالا، تو وہی لوگ کامیاب ہوئے۔ زمین کا وارث بھی اللہ نے ان کو بنایا، نسلیں بھی ان کی چلی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود میں آنے پر باطل کو ختم کیا۔ فرعون کی فرعونیت کو توڑا، حق کے وجود کے آنے پر نمرود کی نمرودیت کو اللہ نے ہلاک کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جو تھی اس کے حق پہ موجود ہونے پر، نوح علیہ السلام کی قوم کی کثرت کے بت کو توڑا نوح علیہ السلام کی دعوت پر۔ تو دعوت ہے، دعوت کے شروع ہونے سے فیصلہ ہوتا ہے۔
सबसे आखिर में सारे नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पैगाम को लेकर आए। लेकिन आपकी और पहले अंबिया की बेसत में फ़र्क कि हर नबी एक इलाके और एक महदूद जो है वो कौम की तरफ और ज़माने के लिए भेजे गए, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे इंसानों के लिए रसूल और नबी और रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बाबरकत है वो ज़ात जिसने हक़ को बयान करने वाली, फ़र्क करने वाली किताब अपने बंदे पर उतारी ताकि सारे आलमों को वो अल्लाह के अज़ाब से डराने वाला हो। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। ए नबी, हमने आपको सारे आलमों के लिए, जो सारे इंसानों के लिए बशारत देने वाला बनाकर कि ईमान और आमाल वालों को कामयाबी और अल्लाह की रज़ा और जन्नत के दर्जात और दुनिया के सारे उमूर का हल होना, ये बशारत देने वाला बनाकर और नाफरमानी की सूरत में दुनिया और आखिरत की नाकामी से अल्लाह के अज़ाब से डराने वाला बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे आलमों के लिए रहमत बनकर आए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दावत को शुरू किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत पर नबूवत को अल्लाह ने मोहर लगा दी। आप खातमुन नबिय्यीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसलिए फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। व अंतुम आखिरुल उम्म व ला उम्मत बादकुम, तुम आखिरी उम्मत हो और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। और फरमाया अना हज़्ज़ुकुम मिनन नबिय्यीन, ऐ मेरी उम्मत फ़ख्र और नाज करो अपने नसीबे पर कि अल्लाह के यहाँ निस्बत एक अल्लाह की, कि अल्लाह के बंदे, और उसके बाद जो बड़ाई की निस्बत होगी वो नबियों की। कौन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करने वाला है, कौन मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करने वाला है, कौन ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, कौन दाऊद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाला है, उनकी निस्बतें उनके साथ उसी के मुताबिक मर्तबा और फ़ख्र करो कि तुम्हारी निस्बत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। कि ये कौन है? ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अल्लाह को ये उम्मत पसंद और महबूब है। इस उम्मत के तज़किरे पहली किताबों में भी किए और इस उम्मत का तज़किरा कुरान पाक में भी। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये अल्लाह ने तश्कील की और अल्लाह ने इसको पसंद किया और अल्लाह ने इसको दुनिया में भेजा, इसलिए कि तुम ए उम्मत मुहम्मदिया सारे इंसानों के लिए निकाले गए। फरमाया तुम्हारा नसीबा मैं हूँ, तुम्हारी निस्बत मेरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। ये कितना बड़ा एजाज़ है। और मेरे लिए भी नसीबा है कि जो बेहतरीन उम्मत थी नबियों के काम वाली, वो अल्लाह ने मुझे अता फरमाई। तुम बेहतरीन उम्मत हो, सारे इंसानों की नफ़ा रसानी के लिए निकाले गए। इसलिए ये दावत वाला काम इस उम्मत को पहले दिन से मिला। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक वादा है अल्लाह से। अल्लाह ने ये नमाज अता फरमाई का नमाज कितना बड़ा अमल है। अल्लाह 5 दफ़ा अपने घर बुलवाते हैं और अल्लाह अकबर कहकर इंसान अल्लाह अकबर के कहने से लेकर और सलाम फेरने तक ये 10, 12 मिनट, 15 मिनट की जो इबादत है नमाज की, फ़र्ज़ नमाज को अदा करना, ये कितनी बड़ी इबादत है कि इंसान इसमें अपने सारे आज़ा को अल्लाह के हुक्म का पाबंद बना देता है। 10-12 मिनट की इबादत कि अल्लाह अकबर कहने से लेकर सलाम फेरने तक अपने आज़ा और दिल और दिमाग को अल्लाह के हुक्म का पाबंद बना देना, इसका नाम नमाज है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसमें हमने अल्लाह से एक अहद किया, अल्लाह से वादा किया और इतना प्यारा ये वादा है। अल्लाह फरमाते हैं ए ईमान वाले, तूने तो इस कलमे को पढ़ के अपनी जान और माल को मुझे बेच दिया और मैंने तेरी जान और माल को जन्नत और अपनी रजा के बदले में खरीद लिया। कितना बड़ा ये वादा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब वो खातमुन नबिय्यीन हैं तो उनके ख़त्म नबूवत की वजह से अल्लाह ने हमें नबियों वाला काम, ये दावत वाला काम अता फरमाया। इस पैगाम को लेकर चलना, इसी पर कायनात की बका है। जितनी चीज़ें दुनिया के इंसानों के फ़ायदे की चीज़ें, जो फ़ायदे की चीज़ें लेकर नकलो हरकत कर रही हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अहम नकलो हरकत जो है ईमान वालों का इस कलमे को लेकर फिरना है। कायनात की बका ही इस पर है।
اس لیے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ محنت اس امت کو عطا فرمائی، اس لیے فرمایا یہ بہترین امت ہے، یہ امت اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، میری زندگی کا راستہ، پوری زندگی کو راستے سے تعبیر کیا، اور راستہ بتلاتا ہے کہ اس پر جو شخص چل رہا ہے وہ مسافر ہے، اس کی منزل تو آگے ہے، تو منزل ہماری اللہ کی رضا کو پا لینا اور آخرت ہے۔ تو اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ کی زندگی ایک راستہ ہے، اور کام اس میں کیا کرنا ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، اللہ کی پہچان کرواتا ہوں، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی ذات پر یقین، اور اللہ کے احکام کو ماننا، دین پر چلنا، اس کی دعوت دیتا ہوں۔ اور جنت، یہ سب دعوتیں، سب چیزیں دعوت اللہ میں ہیں بصیرت کے ساتھ۔ یہ میری زندگی کا مقصد اور راستہ ہے، اور جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، اس کی بھی زندگی کا راستہ ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، اور کس جگہ، کس صورت کے ساتھ اللہ نے یہ اعزاز ہمیں دیا۔ اس لیے بھائی یہ امت جو ہے، تبلیغ والا کام یہ کوئی جو ہے جماعت نہیں ہے، یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان کا کام ہے۔ ہم سب اس محنت والے ہیں، اور یہاں آنا، بیٹھنا، اور یہ صبح سے شام تک اعمال میں شریک ہونا، سننا اسی لیے ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ لگ جائے، اور ہم دل سے نیت کر لیں، اے اللہ ہم تو تیری طرف بلانے والے، تیرے دین کی طرف بلانے والے، اور تیرے نبی کی سنت اور زندگی کی طرف، کام کی طرف بلانے والے۔ اس لیے چاہے گھروں کو واپس جا رہے ہیں تو ہم سب اسی کام والے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں وہ تو بہت خوش نصیب ہیں، وہ بھی اس پیغام کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو بھائی سب اس کے لیے تیار ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں، اللہ کی طرف سے، اللہ کا معاملہ نیتوں سے شروع ہوتا ہے۔ لوگوں کو کہو کہ میں نے یہ نیت کی ہے، کوئی اعتبار نہیں، وہ تو اچھی طرح کام لے کر، خون نچوڑ کر، پسینہ بہا کر، تھکا کر، پھر اپنی حیثیت کے مطابق اجر دے دیتے ہیں، اور اللہ کے ہاں معاملہ نیتوں کے بدلنے سے شروع ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے نبی کی امت میں ہیں، اے اللہ ہم نے نیت کی کہ ابقیہ زندگی کا ہر سانس تیرے دین کو زندہ کرنے میں، اور تیری نبی کی محنت کو کرتے ہوئے امت اور انسانیت کو اس پر لانے میں، اے اللہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم نے یہ نیت کی تو اللہ کے ہاں ہماری حیثیت بدل جائے گی، پھر اللہ کی نظر ہماری طرف اسی حیثیت سے ہوگی، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ تربیت فرمائیں گے۔ ذمہ داری اللہ نے دی ہے کہ تم ساری انسانیت کے لیے نکالے گئے ہو، اور جتنی بڑی ذمہ داری کا احساس ہوگا، قدم اٹھائیں گے، اللہ کی مدد ہوگی، کام اللہ کی مدد سے چلے گا، اور اللہ کی مدد کے اترنے والے اعمال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نیت اور اعمال ہیں۔ اس لیے جو گھروں کو جا رہے ہیں وہ بھی، اے اللہ پچھلی زندگی جو خواہشات کے پورا کرنے میں گزری، اور دنیا جس کو آپ نے فنا کرنے کے لیے بنایا اس کو بنانے میں گزری، زندگی کے لمحات ضائع ہوئے، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اور آئندہ کی زندگی کا ہر سانس اور ہر لمحہ اے اللہ نبی کی محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سب یہ نیت کریں بھائی، ہم سب اسی کام والے۔ اللہ نے اس امت کے مردوں کو بھی یہ ذمہ داری عطا فرمائی، اور عورتوں کو بھی عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں تو جو بھی جہاں عربوں میں سے مرد ہو یا عورت جو اس کلمے کو قبول کرتا ہے، فوراً اس کلمے کی دعوت شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو ایک دیہات سے آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کی بات کو سنا، اللہ نے سعادت جہاں لکھی تھی، فوراً کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھتے ہی، حالانکہ دیہات کی عورت ہے اور مکے کا ماحول کہ جو ہے مسلمانوں پر جہاں مصیبتوں کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اور مکے کے سردار ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ ایسے صدق کے دل سے پڑھتے تھے کہ دنیا کا تأثر بالکل ختم ہو جاتا تھا، اور دنیا کی جو جسم پر پیش آنے والے حالات اس کا تأثر ختم ہو جاتا، اور انسانیت کی ہمدردی آتی۔ یہ عورت اب جہاں وہاں انہی سرداروں کے گھروں میں جا کر ان کی عورتوں اور بچوں کو دعوت دے رہی کہ دیکھو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ان کو پتہ لگا، بڑے غصے میں آئے،
اور کہا کہ یہ باہر کی اجنبی عورت ہے، اس لیے مہمان ہونے کی وجہ سے ہم اس کو جو کچھ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرتے، البتہ اب یہ یہاں رہ نہیں سکتی۔ نوجوانوں کی جماعت کو تیار کیا کہ اس کو باندھو اور اس کے ہودج میں ڈال کر اس کے وطن پہنچا دو، اور کوئی اس کے کھانے پینے کے خیال کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرماتی ہیں ایسا ہی معاملہ کیا، سفر میں لے کر چلتے رہے، جب سورج آگ برساتا تو پھر یہ لوگ اپنی غاروں میں سائے میں چلے جاتے، کھاتے پیتے، مجھے پتھروں پہ ڈال دیتے۔ ایک آخری ایسا وقت آ گیا کہ دنیا میرے سامنے اندھیرے والی ہو گئی، جی ہاں، اور بھوک کی آخری کیفیت کا اسی وقت آسمان سے ایک ڈول آیا اور میرے سینے پر ٹکا اور جھکا، میں نے وہ پانی پیا۔ کہتے ایسا زبردست پانی تھا کہ ایسا پانی کبھی پیا ہی نہیں میں نے۔ اس پانی کے پینے سے میری پیاس بھی دور ہو گئی، میری بھوک بھی دور ہو گئی، چہرے کی جھریاں بھی ختم ہو گئی، اور کمزوری اور آنکھوں میں بینائی میں کمی آئی تو وہ پوری ہو گئی۔ حتیٰ کہ جب وہ اٹھانے آئے تو میرے چہرے کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ تمہارے چہرے پر یہ رونق، کہیں سے تم نے چوری کر کے تو نہیں کھا پی لیا؟ کہا میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کہا پھر یہ کیا ہوا؟ پھر قصہ بتایا کہ رب العالمین نے مجھے ایسا پانی پلایا۔ اب جب انہوں نے اس پانی کے چھینٹے سینے پر دیکھے تو سب کے بے اختیار ان کی زبان سے نکلا کہ واقعی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ سچ ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے بھائی اللہ نے یہ محنت ہر مرد اور عورت کو دی ہے، یہ ہر کلمہ گو کو دی ہے۔ اس امت کا بچہ وہ ساری انسانیت کا ذمہ دار، ساری امت، ساری ایک فرد کی ذمہ دار۔ یہ کوئی جماعت نہیں ہے بلکہ یہ تو پوری امت کا کام ہے۔ اور فرمایا لوگوں نے اس کا، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے اس کا نام تبلیغی جماعت رکھ دیا۔ تبلیغ تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کی زندگی میں اللہ کے احکام زندہ ہوں اور وہ لے کر نکلیں۔ یہ تو اگر میں اس کا کوئی نام رکھوں، ایمان کی تحریک ہے کہ وہ ایمان جو خواہشات اور رسم و رواج کی راکھ میں دب گیا اور مسلمان دین سے غافل ہو گیا، اس کی نقل و حرکت کے ذریعے اس راکھ کو ہٹا کر اور اس میں ایمان کی پھونک مار کر اس کو شعلے والا بنانا، تاکہ انسان کے لیے اللہ کے احکام کو ماننا آسان ہو جائے۔ تو بھائی ابھی تو اسی ایمان کو مضبوط کرنے کی کہ ہمارے زندگی کے سارے شعبوں میں اللہ کے احکام زندہ ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب میدانوں میں اترتے تو کہتے تھے ہمارے جیسی زندگی اختیار کر لو۔ اس لیے بھائی ہم نے پوری زندگی کے شعبوں کو بدلنا ہے، اللہ کے احکام کو زندہ کرنا ہے، اور اس پیغام کو لے کر پوری دنیا کی نیت کر کے ہم نے پوری دنیا میں جانا ہے۔ اس لیے جو اپنے گھروں کو جا رہے ہیں وہ بھی اس محنت کی نیت کر کے اپنے آپ کو اس محنت والا سمجھ کر جو ہے اپنے گھروں کو جائیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس محنت والا سمجھیں گے، ذمہ دار سمجھیں گے اور گھر والوں کو سمجھائیں گے تو اللہ کی نظروں میں بھی ہماری قیمت اسی طرح ہوگی اور ہماری اللہ تربیت فرمائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں ہر مسلمان نبی کی محنت والا ہو جائے۔ نبی کی محنت میں سب سے بنیادی بات دعوت دینا ہے کہ مخلوق سے خالق اللہ کی طرف بلانا، اور اسباب اور اموال مادی شکلوں سے اعمال میں کامیابی بتلانا، اور دنیا کی بے ثباتی بیان کر کے آخرت کی طرف بلانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات کو یہاں اپنا کر اس کام کو پیش کرنا۔ تو ہر مسلمان جو ہے، ہر صحابی داعی تھا، ہر صحابی حضور سے علم لینے والا اور دوسرے انسانوں کو علم سکھانے والا تھا، ہر صحابی ذکر و عبادت اور دعا والا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے وہ متصف تھے۔ تو ہر مسلمان ان اعمال والا بن جائے، اس کے لیے ہم نے اپنی مسجدوں، گھروں کے ماحولوں کو بنانا ہوگا کہ دین کا سیکھنا، دین پر عمل کرنا، دین کے لیے قربانی دینا، جان دینا، یہ ماحول سے آسان ہو جائے گا۔ ماحول ہر مشکل چیز کو آسان کر دیتا ہے، ماحول ہر دور کی چیز کو قریب کر دیتا ہے، اور اگر ماحول نہ ہو تو آسان سی چیز بھی مشکل ہو جاتی ہے اور ایک عام بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے بھئی جو واپس جا رہے ہیں یہ بھی اپنے آپ کو حضور کی محنت والا سمجھ کر اپنی مسجدوں میں روزانہ کا مشورہ اور ایک مضبوط جماعت اور روزانہ جو ہے لوگوں کے پیچھے پھرنا، دعوت لے کر جانا، اللہ کا پیغام لے کر جانا، اس کی نیت کریں۔ اور روزانہ فضائل کی تعلیم کہ جو ہم یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ الہ الا اللہ، کرنے والے اللہ ہیں، کامیابی اللہ دیتے ہیں، دنیا آخرت کی کامیابی اور مسائل کا حل اللہ نے اپنے دین اور احکام میں رکھا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ اس کی تفصیل اور اس کی تقویت فضائل کی تعلیم کے ذریعے۔
یہ فضائل کی تعلیم ایسا طاقتور امر ہے کہ اللہ کے قرآن میں وہ آیات جس میں اللہ نے دنیا آخرت کو بنانے کا، مسائل کے حل کرنے کا اعمال پہ وعدہ کیا ہے، ان آیات کو پڑھنا، سننا، اور احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل کی تعلیم کے جو وعدے ہیں ان احادیث کو سننا، یہ تعلیم کا حلقہ سیکھنا سکھانا بہت اہم۔ اللہ فرما رہے اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان صحابہ کے ساتھ بیٹھیے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان صحابہ کے ساتھ آپ بیٹھیے، حالانکہ آپ تو ان کے سردار ہیں۔ اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، 2 حلقے دیکھے، ایک حلقہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، دوسرا حلقہ سیکھنے سکھانے میں تھا۔ آپ دونوں حلقوں کو دیکھ کر خوش ہوئے اور فرمایا کلاکما علی خیر، تم دونوں خیر پر ہو، ولیکننی بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ علم کا جو حلقہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیٹھ گئے۔ تو بھئی ہر جو ہے مسلمان اللہ جو ہے دعوت والا، وہ جو ہے روزانہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مشورے میں بھی شریک ہو اور فکر ہو کہ پورے عالم میں کیسے ہدایت پھیل جائے، اور اس کے بعد دعوت میں بھی لگے، اور پھر مسجد کی تعلیم بھی ہے، گھر کی تعلیم بھی ہے۔ اسی طرح ہفتے کے 2 گشت کہ اپنے پورے محلے کو دین کی محنت پر کھڑا کرنا اور ان کو یہ سمجھانا، اس کے لیے اپنی مسجد کا گشت ہے، اور آس پاس کی مسجدوں کو جہاں اس کام پر کھڑا کرنے کے لیے یہ بیرونی گشت ہے۔ 3 اعمال روزانہ کے ہیں کہ روزانہ کا مشورے میں بیٹھنا، اور ہم مشورے میں بیٹھیں گے، اپنی فکر اس بات پر لگائیں گے تو اللہ راہیں کھولیں گے اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائیں گے، ہماری تربیت کریں گے۔ اور روزانہ کی مسجد کی تعلیم اور گھر کی تعلیم یہ، اور روزانہ لوگوں کے پیچھے پھرنا، لوگوں کے پاس اس کلمے کی دعوت کو دے کر جانا، تمام انبیاء کرام کی سنت مشترکہ ہے۔ جب بھی اللہ نے کسی قوم پر احسان کرنے کا ارادہ کیا، نبی کو دعوت دے کر بھیجا۔ نبی کی دعوت سے پہلے والی زندگی بڑی پاکیزہ، اور ان کی اخلاق، ان کی حیا، لوگ ان کی تعریف کرتے تھے، لیکن اس سے کسی کی زندگی بدل جائے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ باطل کو توڑنے کے لیے تو اے نبی اب میرے پیغام کو لے کر چلو، اور جو ہی دعوت شروع کرتے باطل پورا مقابلے میں آ جاتا۔ اور یہ دعوت والا میدان ایسی تربیت کا کہ یعنی اس میدان میں حضرات انبیاء کرام کی بھی تربیت و ترقی ہوتی ہے، اور ان پر مشقتیں آتی، اور ان مشقتوں کو جھیلنے پر اللہ ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو اس لیے بھی روزانہ دعوت دینا بھی ہے، پھرنا بھی ہے، 2 تعلیمیں بھی ہیں، اور یہ مشورہ بھی ہے، اور پھر مقامی گشت کہ ہر گھر تک، ہر فرد تک یہ پیغام پہنچے اور وہ اس محنت والا بنے۔ آس پاس کی مسجدوں کو اس کام پر کھڑا کرنے کے لیے بیرونی گشت ہے۔ اور بھائی سیروزے کے ذریعے جہاں پنچکوشا میں جتنے بھی دیہات ہیں، ہم ان دیہاتوں میں جائیں اور ان دیہات والوں کو مسجد کے اس کام پر اور عمل پر، دعوت والے عمل پر کھڑا کریں، اور پھر وہ اپنے آگے پنچکوشا میں جائیں، حتیٰ کہ یہ پیغام دنیا کے کونوں میں پہنچ جائے۔ سن 1924 یا 26 میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکیلے نے اس دعوت کو شروع کیا، پوری انسانیت کی نیت کی۔ آج اللہ نے اپنے فضل سے دنیا کے ہر ملک میں اس آواز کو پہنچا دیا، اور لوگ نقل و حرکت پر آ گئے، اور یہ اجتماع یہ دلیل ہے کہ لاکھوں انسان اس میدان میں اس فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شہروزے کے ذریعے سے جہاں آس پاس کے دیہات اور ان کو پھر آگے بھیجنا، تاکہ دنیا کا کوئی گاؤں ایسا، مسلمان ایسا نہ بچے اس تک یہ دعوت نہ پہنچ جائے۔ اور 40 دن یہ ملکی سطح پر، اور بھئی 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانا تاکہ ہم اس محنت کو سیکھ لیں۔ ہمارے گھر بھی جو ہے یہ دعوت کے مرکز ہیں، ہر مسلمان مرد اور عورت کو اللہ نے اس کے لیے چنا ہے۔ صحابہ کرام کے گھر ایسے کہ جب وفود آتے تھے، عورتوں کو گھروں میں ٹھہرایا جاتا، مردوں کو مسجدوں میں ٹھہرایا جاتا، اور عملی زندگی اور دعوت اور اعمال ان کو سکھائے جاتے، چند دنوں میں سیکھ جاتے۔ ایک دفعہ ایک وفد آیا، آپ نے ایک محلے والوں کے حوالے کیا کہ ان کو سکھاؤ، ہفتہ بھر انہوں نے ان کی تعلیم کی۔ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے چند سوالات کیے، خوشی ہوئی، پھر دوسرے محلے کے حوالے کیا،
انہوں نے ان کو دین سکھایا، میں نے سکھایا، مردوں نے مردوں کو، عورتوں نے عورتوں کو۔ پھر حضور کی خدمت میں تشریف لائے، حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیے اور بہت خوش ہوئے کہ یہ تو بڑے باادب اور دین کے سمجھدار اور بڑی صفات والے بن گئے۔ اس لیے مسلمان کا ہر گھر جہاں وہ دین کی محنت کا مرکز ہو اور تربیت گاہ ہو وہ، اور وہ بچے جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوں تو شروع ہی سے ان کی تربیت۔ ہر بچے کو اللہ فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں، چاہے وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ نصرانی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ مجوسی کے گھر میں پیدا ہو۔ ماں باپ اس کی تو غلط تربیت کر کے رخ کو غلط طرف لے جاتے ہیں۔ کیا خوش قسمت ہے وہ بچہ کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو، کیونکہ سب سے پہلے وہ تمام انبیاء کی دعوت کے خلاصہ جو اذان کی صورت میں ہے، دائیں کان میں اس کے اذان کہی جاتی ہے، بائیں کان میں اس کی اقامت کہی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بچہ نہ اس کی آنکھ کھل رہی ہے، نہ زبان سے بول سکتا ہے، نہ کان سے سن سکتا ہے، نہ ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑ سکتا ہے، لیکن کتنا خوش قسمت ہے ماں باپ ایمان والے ہیں تو سب سے پہلے اذان کے کلمات اس کے کان میں کہے جا رہے ہیں۔ اور کیا خوش قسمت بچہ کہ ماں باوضو ہوتے رہتے ہوئے اس کو دودھ پلائے گی، بسم اللہ کے ساتھ دودھ پلائے گی، دائیں کروٹ پر اس کو سلائے گی، اور جب بھی پیشاب پخانہ کرے اس کو صاف کرے گی، پاک کرے گی۔ اور جب بچہ بولنے والا ہو تو سب سے پہلے اس بچے کی زبان پر اللہ کا نام ہو، کہ یہ دین اس پر کائنات کی بقا ہے۔ اللہ، یہ لفظ اللہ کائنات کی روح ہے۔ ایک کمزور سا انسان بھی مسلمان اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، سارے کائن نظاموں کو اللہ باقی رکھیں گے۔ یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہماری حکومتوں سے، ہمارے سڑکوں شاہراہوں کے نظام سے، ہماری نہروں کے نظام سے، اور ہماری تجارتوں اور کارخانوں دفتروں سے نظام چل رہا ہے۔ نہیں، جب اس میں کوئی ایک اللہ کہنے والا بھی نہ رہا، بادشاہ بھی ہوں گے اور وزراء بھی ہوں گے اور صنعتیں بھی ہوں گی، تجارت بھی ہوگی، زراعت بھی ہوگی، اور لوگ اپنے کام کو شروع کریں گے۔ جیسے 9-10 بجے کام کو شروع کیا، اللہ کی طرف سے اس کائنات کو ختم کرنے کا فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کہنے والا جس کی وجہ سے یہ نظام قائم تھا اس کی روح نکل گئی، اللہ کائنات کو بھی ختم فرما دیں گے۔ پھر صرف انسان نہیں، انسان مریں گے، جانور مریں گے، سمندروں میں آگ لگے گی، یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر روئی کی گالوں کی طرح فضاؤں میں پھیل جائیں گے، سیارے اپنی جگہوں کو چھوڑ کر ٹکرا جائیں گے، سورج اور چاند کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، اللہ آسمانوں کو بھی توڑ دیں گے، حتیٰ کہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ فرشتوں تو نور سے بنے ہوئے، اللہ پوچھیں گے اے ملک الموت کون باقی؟ اے اللہ آپ کی ذات ہے اور یہ 4 فرشتے ہیں، کہ ان 3 کی روحوں کو بھی نکال لو، اور اے ملک الموت اب تم بھی مر جاؤ، اب کائنات کی بقا کا کوئی جواز نہیں۔ اور اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اے لوگو، اللہ کے وعدے سچے ہیں، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہارے لیے نامہ ترازو قائم کیا جائے گا، تمہارے لیے اعمال نامے لکھے ہوئے تمہارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ کیسا اعمال نامہ دے دیا گیا؟ میرے تو ایک ایک آنکھ، اور آنکھ کا دیکھنا، زبان کا بول، کان کا سننا، ہاتھ کی حرکت، پاؤں کے قدموں کا اٹھنا، سارے اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ کس کے لیے میں نے کیے؟ اگر اچھے اعمال ہے تو خوش ہوگا اور کہے گا ہا اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور محشر والوں پڑھ لو میری کتاب، میں بالکل مطمئن ہوں، پڑھو میری کتاب، مجھے یقین تھا کہ اللہ نے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ میرے دیکھنا اس کا بھی پوچھا جائے گا، زبان کے بولوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کانوں کے سننے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں اور اللہ کسی چیز سے غافل نہیں ہے۔ تم چند پیسوں کے سکے دے کر جس کو دیتے ہو ایک ایک پائی کا حساب لیتے ہو،
اور تم اس کی طرح انسان ہو. جس اللہ نے تمہیں یہ جسم دیا، آنکھوں میں دیکھنے کا نور دیا، زبان میں بولنے کی طاقت دی، کانوں میں سننے کی طاقت دی، دماغ سے سوچنے اور یہ اسکیمیں بنانے اور دنیا کو مسخر کرنے کا صلاحیت دی، اور چلنے پھرنے کی، اور سب سے خوبصورت جسم دیا، کائنات کا بادشاہ بنایا، کائنات کو مسخر کیا، وہ بھی تمہاری پوری زندگی اور جوانی کے ایک ایک پل کے بارے میں سوال کرے گا. اس لیے بھائی جو واپس جانے والے یہ اپنے مسجدوں میں ماحول کو بنائیں، مسجدیں 24 گھنٹے کھلی ہوں، اعمال سے آباد ہو، اعمال سے آباد ہو. اور عصر سے عشاء یہ تو کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جو مسجد سے باہر ہو اور دعوت والے اور مسجد والے اعمال میں لگا ہوا نہ ہو، لوگوں کے پیچھے پھرنا. تو گھروں میں بھی، گھروں میں جمائیں. یہ ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے، ماں تربیت کرنے والی. اور تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا کہ دیکھو ہاجر علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر چھوڑا. کہاں؟ شام کے لہلہاتے کھیت اور جہاں پھلوں اور پھولوں والے باغات اور نہروں اور چشموں والی زمین اور پیارا موسم اور آبادی، وہاں سے نکالا اور ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں جس میں زراعت کا کوئی نام و نشان نہیں، زندگی کے کوئی اسباب نہیں، ایک عورت کو جو جوان ہے اور اس کے دودھ پیتے بچے کو اللہ کے امر پر چھوڑا. تو اصل اللہ کا امر ہے. یہ کھیتوں سے، کارخانوں سے، نہروں سے، گھروں سے نظام نہیں چل رہا، بلکہ نظام چلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. اس کے لیے جھونپڑا بھی نہیں بنایا. فرمایا حاجر علیہ السلام کو اتارا اور جو مشکیزہ جس میں پانی تھا، باقی پانی تھا، وہ دے دیا، اور وہ تھیلا جس میں کھجوریں تھی وہ دے دی، بچے کو حوالے کیا. اتر نہیں رہے. احساس ہوا کہ یہاں تو معاملہ عجیب ہے. راستے میں جو پڑاؤ ڈالا، اترے تو جیسے گھر میں ہوتے تھے سارا نظام ایسا ہی، اور یہاں بالکل سپاٹ چہرہ. اور پھر اپنی اونٹ کی نکیل کو موڑا. تو اب وہ پریشان ہوئی، اے ابراہیم یہ کیا؟ کہاں چھوڑ رہے ہو؟ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کس کے حوالے کر رہے ہو؟ کہ جھونپڑا بھی نہیں بنایا کہ تم نے یہاں ٹھہرنا، وہ تو جاتے ہوئے بتایا. بار بار پوچھ رہی ہیں. پھر خود ہی دل میں خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے، ان کا ہر امر تو اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہے. اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ میں اس جوان عورت کو آبادیوں سے اور زندگی کے اسباب سے اتنی دور اور ایسی جگہ پر اکیلے چھوڑ کر جاؤ. اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے حکم دیا تو سر سے اشارہ کیا اور زبان سے نعم، ہاں اللہ کے عمر پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. اللہ اکبر. ایسا یقین بنا ہوا تھا اذن لا یضیعن اللہ، پھر آپ جائیے، آپ کا مجھ کو اللہ کے حکم پر چھوڑنا اور میرا اللہ کے حکم کی بنیاد پر یہاں رہنا، اللہ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں کریں گے. صرف ایک جوان عورت اور ننھے سے بچی کی زندگی کو نہیں، اللہ نے ارب ارب انسانوں کی زندگی کے اسباب ان کی قربانی پر وہاں بنا دیے. آب زمزم عطا کر دیا، بیت اللہ اپنا بنوا لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے، ایک قربانی کرنے والی امت بنی اور لاکھوں انسان حج کرنے والے بنے اور عمرہ کرنے والے بنے. سب کی زندگی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے اسباب ان کی قربانی پر اللہ نے وہ مہیا کی. بھئی اللہ کے امر پر اپنے آپ کو پیش کرنا، اسی میں کامیابی، اسی کا یقین بنانے کے لیے محنت. اور 10-12 سال کی عمر میں کوئی گھر نہیں، کوئی کپڑے نہیں، کوئی کھلونے نہیں، کھانے پینے، اس ماں نے کھجوریں اور پانی چند دنوں کے بعد ختم ہوا تو آب زمزم اللہ نے سب چیز کے لیے دے دیا کہ ماں زمزم لما شرب لہ، کہ آب زمزم ایسا دیا کوئی علم والا علم کی نیت سے، بیمار شفا کی نیت سے، اور بھوک والا بھوک کے دور ہونے کی نیت سے، اور پیاس والا پیاس کے، جس نیت سے اس آب زمزم کو پی لے گا اللہ وہ اس کی حاجت کو پورا کر دیں گے. یہ ان کی اس قربانی پر اللہ نے دیا. اور کیسے تربیت کی کہ ابراہیم علیہ السلام جب اس بچے کے بارے میں آئے کہ بھئی اس کو ذبح کرنا ہے، خواب دیکھا، بیوی سے کہا بچے کو تیار کرو، بچے کو لے کر چلے اور پہاڑیوں کے پیچھے لے کر چلے، اور بچے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ اللہ کا امر ہے کہ تمہیں چھری سے ذبح کر رہا ہوں. چھری دکھلائی تو فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے، میں کیا معاملہ کروں. اس ماں نے اس حالت میں
اس بچے کی ایسی تربیت کی تھی کہ بچہ بھی شوق اور خوشی میں اچھل پڑا اور اپنے ابا کو بہت پیارے القاب سے پکارا، او پیارے ابا جان، میری ننھی سی جان اللہ کے لیے جائے اور یہ گردن تن سے جدا ہو، آپ دیر کیوں کر رہے ہیں، آپ جلدی کیجئے۔ آپ میری ماں نے تربیت ایسی کی کہ اپنے اس بچے کو اللہ کے امر پر جان دینے میں صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ ہے تربیت۔ تو گھروں میں بچوں کی تربیت، گھروں میں دین والا ماحول، گھروں میں ہر فرد اپنے آپ کو دعوت والا سمجھے اور لوگوں کے رخوں کو دنیا سے دین کی طرف، تو ان اعمال کو جانے والے اپنے گھروں میں جہاں زندہ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں یہ تو بہت ہی بڑی نعمت ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا کہ تمام انبیاء نقل و حرکت کو لے کر چلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سے نبوت ملی اس وقت سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جانے تک اسی دعوت میں آخری کلمات جو آپ کے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اللہ کے جو حقوق عبادات میں سب سے اہم نماز، اس کا اہتمام کرنا، اور حقوق العباد میں سے سب سے نازک مالک اور اس کا غلام، مالک اور اس کا غلام، اس سے نچلا کوئی درجہ نہیں ہے دو انسانوں میں۔ میاں بیوی برابر کے ہیں، ماں باپ یا برابر کے ہیں، آزاد ہیں، لیکن ایک آقا ہے، ایک غلام، کا ان غلاموں کا خیال کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صفوں میں دیکھا اور اپنی امت کو تو خوش ہوئے، پر آخری نظر تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیکھا۔ تو بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ کام اس امت کو ملا۔ ہر صحابی محنت کرنے والا تھا۔ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ حضور جب مہاجرین نے ہجرت کی اور حضور صلی اللہ علیہ انصار مدینہ نے نصرت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کو 100 سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائے۔ مکہ مکرمہ میں انفرادی دعوت تھی، انفرادی قربانی تھی، انفرادی لوگ ایمان میں آ رہے تھے اور یہی قربانیاں بنیاد بنی، اور مدینہ منورہ میں اجتماعی طور پر یہ نقل و حرکت شروع ہوئی۔ تو بھئی اللہ کے راستے میں صبح یا ایک شام کا لگا دینا یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اب یہ ساتھی جو 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 7 مہینے اور سال کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اور تربیت کا کتنا بڑا موقع ہے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ اسی لیے اس امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا گیا کہ یہ تو ساری انسانیت کے لیے نکالی گئی ہے، اور ان کا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو بھئی یہ نقل و حرکت ساری انسانیت کے لیے ہے، اس لیے 2 اس میں بنیادی چیزیں ہیں، ایک نقل و حرکت ہے اور ایک دل کی اجتماعیت ہے، دلوں کا جڑنا، اللہ کی اس امت کی مزاج میں جڑنا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ احسان جتلا رہے ہیں کہ دیکھو جب تم دنیا میں اپنے صلاحیتوں کو لگا رہے تھے، دنیا بنانے کی کوشش کر رہے تھے، خواہشات پر چل رہے تھے، تو دشمنیوں نے تمہارے بستیوں میں اور گھروں میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، خون ریزی ہو رہی تھی، لڑائیاں ہو رہی تھی، اور اطمینان نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور مدینے میں کلمے کی دعوت آئی اور دین کو قبول کرنا شروع کیا، ساری دشمنیاں ختم ہونا شروع ہوئی اور اللہ نے بھائی چارے والی زندگی عطا فرما دی۔ تو یہ دین ہے ہی جوڑنے والا۔ اے پیارے نبی، اگر آپ کو دنیا کا مالک بنایا جاتا اور دنیا کے اسباب آپ لوگوں کو جب تقسیم کر دیتے، ان کے گھر بھی بن جائیں، گرمی سردی کے کپڑوں کا انتظام بھی ہو جائے، کھانا پینا بھی اچھا ہو جائے، یہ ان کو دے دیتے، ہر ایک کی ضروریات مہیا ہو جاتی، تو ان کے دلوں کو نہ جوڑ سکتے، لیکن فقر و فاقے والی زندگی ہوتے ہوئے دین کے ذریعے اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ تو دین ہے جوڑنے والی چیز۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ اللہ نے اس دین کی برکت سے دلوں کو جوڑ دیا، ایثار اور ہمدردی عطا فرما دی۔ وہ لوگ جو ایمان اور اللہ کو پہچاننے سے پہلے تھوڑی تھوڑی باتوں پر دوسروں کا خون کر دیا کرتے تھے، آج میدان جنگ میں پڑے ہوئے
خون رس رہا ہے، چچا داد بھائی پانی لے کر آتا ہے اور اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن اپنے دوسرے بھائی کی آہ کو سنتا ہے تو مرتے ہوئے اشارہ کرتا ہے کہ پہلے دوسرے مسلمان بھائی کو پانی پلا دو۔ اب وہ چچا داد بھائی دوسرے کے پاس جاتے ہیں، اس کو پانی پلانے لگتے ہیں۔ تیسرے نے آواز دی کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے تو دوسرا تیسرے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں، چاہے جان چلی جائے۔ تیسرے کے پاس گئے تو اس کی روح نکلی، دوڑ کر دوسرے کے پاس آئے کہ اس کو تو پانی پلا دوں، اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ اپنے سگے چچا کے پاس آئے کہ بھائی کے پاس آئے اس کو پانی پلا دوں، ان کی بھی روح نکل گئی۔ تاریخ کا ایسا واقعہ ہے کہ میدان جنگ میں جان دے دی اور اپنے بھائی سے پہلے پانی پینے کو گوارا نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ ایک مہمان آئے، اس مہمان کو کون لے جائے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ گھر پہنچے، بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ کہا اللہ کے بندے پوچھ تو لیتے، تم نے بھی رات بھوک میں گزارنی ہے، میں نے بھی، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ کوئی اہم بات نہیں تھی، تھوڑی سی چیزیں بچوں کے لیے تھی، ابھی بچے مانگ رہے تھے، میں ان کو دینے والی تھی، اور تم مہمان کو لے آئے۔ کہا کوئی بات نہیں، بچوں کو بہلا پھسلا دو، سلا دو، اور یہ کھانا مہمان کے سامنے۔ رات کا وقت تھا اور مہمان بھی بڑے غیرت والے کہ جب تک صاحب کھانا ساتھ نہ کھائے، صاحب کھانا کھانا ساتھ نہ کھائے وہ نہیں کھائیں گے۔ کہا تم چراغ کو صحیح کرنے کی دکھا کر اس کو بجھا دینا، بڑھا دینا، اور میں منہ ہلاتا رہوں گا۔ اب کھانے میں تو کچھ چیزیں تھی وہ کھلا دی، اور میاں بیوی اور بچوں نے بھوک میں رات گزاری۔ اب حضور صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ اللہ اکبر، یہ عمل کتنا عظیم کہ حضور مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا اے میرے صحابی، فرشتے نے خبر دی کہ اللہ عرش پر تمہارے اس کام کی وجہ سے خوش ہو گئے کہ دیکھو ایمان والے کیسے ایثار کرنے والے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوک ہوتے ہوئے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو وہ ایک اجتماعیت ہے کہ دل جڑے ہوئے ہوں، اس لیے جماعتیں بنا کر نکلنا، اور دوسرے نقل و حرکت ہے، اور جیسے سورج کی نقل و حرکت جن جن چیزوں کو حرارت کی ضرورت ہے اس کے بقدر وہ حرکت کر رہا ہے، تو یہ دین اللہ کا دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی اس محنت ساری انسانیت کی ہم نے نیت کرنی ہے، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کی نیت کرنی۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ جب یہ دین اور دین کی محنت زندہ تھی، صحابہ ایک جسم کی طرح تھے، لیکن دین کمزور ہونا شروع ہوا تو مسلمان پھر ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی۔ اللہ نے پھر آج اس پر محنت پر جمع کیا، اس لیے کہتے ہیں کہ اجتماعیت کے ساتھ جماعتوں کی صورت میں نکلے۔ الحمدللہ شب جمعہ اور اجتماعات پر لاکھوں انسان بیٹھتے ہیں، اور کیسی محبت سے، اور اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے پوری دنیا کی نیت ہو اور اکٹھے چلنا ہو جماعت کی صورت میں۔ مسجدوں سے جماعت بن کر آئیں، اب تو یہاں میدان میں ہیں، یہاں اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ جماعت وہ ہے جس کی فکر بھی ایک ہو اور جس کے جسم اور دل بھی اکٹھے ہوں۔ بھیڑ کا جمع ہو جانا یہ جماعت نہیں کہلاتا، حق پر جو جمع ہو وہ ہے اجتماعیت۔ اس لیے میں جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں، یہ ذمہ دار بنا ہوا اس کے ساتھ ہم رہیں، اور بھئی اللہ کے راستے میں روانہ ہوں۔ ہدایت سن کر دعا کے بعد اللہ کے راستے میں جو تشکیل کا وقت ہے یہ بڑا قیمتی ہے، اس سے پہلے ہی ہماری تیاری ہو اور یہاں میدان سے ہم اللہ کے راستے میں نکلیں۔ صحابہ کرام کی تشکیل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، رات کا وقت تھا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ رات کا وقت ہے، رات گھروں میں گزار لیں اور صبح چلنا۔ وہ لوگ جو ہیں تہجد کے وقت میں چلتے تھے، یہ نہیں کہ صبح 9-10 بجے، سورج کی گرمی بہت ہو جاتی تھی، یا رسول صبح نکل پڑیں گے، تو اللہ کے رسول نے کوئی حکم نہیں دیا، کیا کس پیارے انداز میں سمجھایا، اے میرے صحابہ کیا تم یہ نہیں چاہتے تمہاری یہ رات بھی جنت کے باغات میں گزرے؟ کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ایسا ہے جیسے جنت کے باغات میں۔ صحابہ فوراً سمجھ گئے اور رات ہی کو اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ اس لیے بھائی یہ وقت کی حفاظت بہت بڑا جہاں سرمایہ ہے ہمارے پاس، وقت، اس کی حفاظت۔ انسان مرتے ہوئے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا، چند سانس مانگے گا لیکن دیے نہیں جائیں گے۔ اس لیے ہماری تربیت وقت کی حفاظت،
جو وقت ہم نے اللہ کے دین کے لیے دے دیا، اب اس میں دنیا کی کوئی بات نہ، اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت زیادہ دینی ہے، سیکھنے سکھانے میں لگنا ہے، ذکر و عبادت میں لگنا ہے اور خدمت میں لگنا ہے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو جی ہاں سوال سے بچانا ہے کہ ہماری زبان سے اپنی حاجت کسی کے سامنے ظاہر ہو اور دل کی جھانک لوگوں کی چیزوں کی طرف جائے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اسراف سے بچانا ہے، بے جا خرچ کرنے سے بچانا ہے، اور کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرنا، اور بھی اپنے اس وقت کو ہم نے اعمال میں لگانا ہے۔ اس لیے کھانا بقدر ضرورت، کم کھانا، کم سونا، اور دنیا کی بات بھی بقدر ضرورت کریں۔ اللہ کی راہ میں نکل کر شیطان ایک تو جو ہے نئے نئے علاقوں میں جائے گا، سیر اور تفریح کی نیت کرا کر ہمارے اس نکلنے کی قیمت کو گھٹائے گا، اس لیے ہم سیر و تفریح کی نیت سے نہیں نکل رہے، نیت ٹھیک کریں، اے اللہ ہم تو تیرے دین کی محنت اور حضور کی محنت کو سیکھنے کے لیے اور تجھے راضی کرنے کے لیے نکلے۔ اس لیے تو بھائی اپنی ذہنیتوں کو بھی ٹھیک کرنا، کم کھانا ہو، کم سونا ہو، اور ضرورت کے بقدر دنیا کی باتیں کم کرنا، اور اس مسجد سے جو ہے صرف دعوت والے عمل کے لیے بقدر ضرورت جانا۔ اور تین چیزیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اجتماعیت کو لازم پکڑو، اکٹھے رہو، اور مساجد کو لازم پکڑو، ہم مسجدوں میں رہیں، مسجد سے باہر جانا ہو دعوت دینے کے لیے، لوگوں پر محنت کرنے کے لیے، مسجد ہی کے کام کے لیے، اور ایک عمومی ہونے کو لازم پکڑو کہ اس سے زیادہ اچھی آواز کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو، کسی کی اچھی آواز نہیں، اور خود بھی مسلمانوں کے ساتھ نیک اعمال کرتا ہے اور اپنے آپ کو عام مسلمانوں میں سے سمجھتا ہے۔ اس لیے بھی جماعت بن گئی ہے، اکٹھی رہے، اور جب تشکیل ہو گئی ہے تو فوراً ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کریں۔ تیاریاں ساری اس سے پہلے مکمل کر لی ہیں، دعا ہوتے ہی ہم روانہ ہو